اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر تبوک کے بعد تمام عرب میں اسلام کا اثر و نفوذ بڑھ گیا۔ رسول اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کی طرف سے خالی الذہن ہو گئے۔ قبائل میں جو شروع سے جنگ چلی آ رہی تھی وہ مشرف با اسلام ہو گئے، یا پھر وہ جزیہ دے کر حکومت اسلامی کا حصہ بن گئے، اور ہر طرف سے قبول اسلام کے لیے مختلف وفود آنے لگے۔ تبوک آخری غزوہ تھا جس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے اس دین پر سکون و طمانینت کے ساتھ مدینے میں فروکش رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے ساتھ اپنی توجہ بڑھا دی۔ اس موقع پر ان کا یہ بیٹا ابراہیم یہ 18 ماہ کے قریب ہو گیا تھا، اور وفود جو ہے وہ مدینے آ رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں وفود کو اسلام میں داخل کر رہے تھے وہاں پہ آپ ابراہیم سے بھی کافی گھل مل گئے تھے، اور حضرت ابراہیم جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر ہیں۔ تو ابراہیم جو ہے دن بدن توانا ہوتے جا رہے تھے۔ ان کی کھلائی سیف کو رسول خدا نے جو بکریاں عطا فرمائی تھیں وہ ان کا دودھ پلا کر انہیں سیر رکھتی۔ ابراہیم کی شکل و شباہت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، اس وجہ سے بھی حضور کو ان کے ساتھ زیادہ میلان تھا، مگر اپنے فرزند ابراہیم کے ساتھ یہ تعلق نہ تو رسالت کا مقتضا تھا، نہ اس پر مبنی کہ رسول خدا اپنے بعد انہیں اپنے دنیاوی ترکے کا وارث بناتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کی ذات اور اپنی رسالت پر اس قدر یقین و ایمان تھا کہ اپنی اولاد کی توریث کے بجائے فرمایا کہ نحن معشر الانبیاء، کہ ہم جماعت انبیاء کا یہ دستور ہے کہ ہم جو ہے ترکے میں کوئی وراثت نہیں چھوڑتے۔ لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ نہ تو خود ترکے کا وارث بنتے ہیں نہ کسی کو اپنے ترکے کا وارث بناتے ہیں۔ صاحبزادے کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جذبہ اس شفقت پدری کی بنا پر تھا جس سے تمام والدین یکساں بہرہ مند ہیں۔ البتہ رسول خدا کی ذات میں شفقت تمام بنی آدم سے بیشتر تھی۔ یہ جذبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے بیٹوں کے ساتھ پہلے بھی رہا، اور اس بیٹے کے لیے تو خاص طور پہ تھا۔ اس سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے، ایک تو قاسم جن کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو قاسم ہے، اور ایک عبداللہ ہے۔ یہ دونوں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھے، اور یہ جو آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم ہیں یہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ تو حضرت ابراہیم جو ہیں وہ 16 یا بعض لوگ کہتے ہیں 18 مہینے تک زندہ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر جو ہے یہ 18 مہینے کی عمر کے لگ بھگ علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ان کی کھلائی سیف کے ہاں سے اپنی والدہ سیدہ ماریہ کے ہاں ان کو منتقل کر دیا گیا۔ جناب ماریہ اور ان کی ہمشیرہ سیدہ سیرین دونوں تیمارداری فرمانے لگیں، لیکن علالت نے شدت اختیار کر لی۔ مریض کی یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع بھیجی گئی۔ سنتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بیٹھ گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف کے کندھے کا سہارا لیے ہوئے تشریف لائے۔ بچہ اس وقت دم توڑ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا کر اپنی گود میں دم توڑتے ہوئے ابراہیم کو رکھا اور فرمایا انا یا ابراہیم لا تغنی عنک من اللہ شیئا، ابراہیم میں قضاء الہی کو تجھ سے روک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی، یہ کوئی دل جو ہے وہ نہ بیان کر سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا نا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے اتنے راستے پوشیدہ ہیں، اگر تم چاہو تو تلاش کرو تو راہ پاؤ۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بڑے بڑے امتحانات سے گزارا تاکہ امت میں ہر کسی کے لیے ایک مشعل رہا۔ امت میں کوئی اتنے امتحانوں سے نہیں گزرا جتنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے۔ ذرا غور تو کرو نا، آنکھ کھولی تو یتیم، 6 برس کے ہوئے تو ماں چلی گئی، 8 کے ہوئے دادا چلے گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور 2 میں سے ایک چچا زبیر اور ابو طالب، زبیر کا انتقال ہو گیا جب حضور 14 برس کے تھے، پھر ابو طالب کے پاس رہے تو وہاں الگ چیلنجز تھے۔ اللہ اکبر، ان چیلنجز آف لائف سے نکلے، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، اللہ نے آپ کو اولاد دی، پھر اس کے بعد جو ہے آپ سے آپ کے لخت جگر قاسم جدا ہو گئے، پھر عبداللہ جدا ہو گئے، پھر نبوت کا زمانہ جب آیا، اس وقت جب عبداللہ جو جدا ہو گئے تو لوگوں نے پھر طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے ہیں اور لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے بدتمیزی کی حد کر دی، ساتھ ہی بی بی خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اب اپنا غم بانٹے تو کس سے بانٹیں؟ طائف گئے تو لوگوں نے ہدایت قبول کرنے کے بجائے پتھر مارے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ جاتے تو وہ کھڑا کر کے آپ کو آپ کے قدم مبارک پر پتھر مارتے۔ اللہ اکبر، طائف سے واپس آئے تو مکے والوں نے مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ حضور مکے کے شہری ہونے کے باوجود باہر سے لکھتے کہ کون ہے جس کی جوار میں اتروں، اور کوئی جوار دینے کو تیار نہ ہوتا۔ اسی اثناء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ عز و جل جنوں کو اسلام سے بہرمند فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر مکے میں آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر چند عرصے کے بعد مدینہ جاتے ہیں تو پھر وہاں کے الگ چیلنجز ہیں، یعنی ایک کے بعد ایک چیلنج ہے۔ آپ نے اپنی 7 میں سے 6 اولادوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا، اپنے ایک نواسے کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا، اپنی ازواج کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا، اپنی ماں جیسی چچی کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا، اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا۔ کوئی ایک چیلنج سے گزرے ہیں آپ؟ کون ہے جو زندگی میں اتنے چیلنجز سے گزر کر بھی مسکراتا ہو؟ اللہ اکبر، تو آپ نے کیا کہا، ابراہیم میں قضاء الہی کو تجھ سے روک نہیں سکتا۔ حضرت اپنا سر مبارک جھکا ہی رہے صاحبزادے پر، اور اس وقت اس پہ جاں کنی کا وقت تھا اور یہ صدمہ آپ پہ طاری تھا۔ اس کی والدہ اور خالہ دونوں جو ہے وہ رو رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع نہ فرمایا۔ بچے کے دم توڑنے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی، اللہ اکبر، جو ایک ہوتا ہے نا دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک غم ہوتا ہے، وہ آنسوؤں کی صورت میں حضور کی آنکھوں میں ظاہر ہوا اور بہنے لگا۔ لیکن اس وقت زبان پر جو کلمات جاری تھے وہ یہ تھے کہ یا ابراہیم، اے ابراہیم، لولا انہ امر حق، اگر موت برحق نہ ہوتی اور خدا کا وعدہ سچ نہ ہوتا تو ہم تمہاری موت پر زیادہ بے قرار ہوتے، لیکن مرنے والوں کی ملاقات کے لیے ہمیں بھی ایک نہ ایک دن ان کے پاس پہنچنا ہی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ سنبھل کر بیٹھ گئے اور زبان مبارک سے فرمایا، چشم اشک بار ہیں اور دل مبتلا غم ہے، یعنی کہ آنکھیں تو بھیگی ہوئی ہیں اور دل میں غم ہے، لیکن زبان سے ہم ایسا کلمہ نہیں نکالیں گے جو پروردگار کو ناراضگی کا سبب ہو، بلکہ ہم اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالیں گے جو ہمارے پروردگار کی خوشنودی کا باعث ہو۔ اے ابراہیم، میں تیری موت کے صدمے سے بہت غمگین ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریہ و ملال سے مسلمان بے حد متاثر ہوئے۔ ایک دانش مندوں نے حضور کو تلقین کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، گریہ و ملال سے تو آپ ہم کو منع فرماتے ہیں۔ فرمایا، میں نے حزن و غم سے کسی کو نہیں روکا، میں نے لوگوں کو غم کرنے سے تو نہیں روکا، دل میں غم تو ہوتا ہے، میں نے تو نوحہ کرنے سے منع کیا ہے،
میرے حزن و غم کا سبب محبت قلبی اور شفقت پدری ہے۔ جو شخص دوسروں پر شفقت اور رحمت نہیں کرتا وہ بھی اوروں کی مہربانی اور لطف سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد جب اپنے جذبات غم کو چھپانے پر میلان ہوا تو سیدہ ماریہ قبطیہ اور سیرین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر مبارک اٹھائی اور دونوں کو تسکین دیتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم کے لیے جنت میں ایک دائی موجود ہے۔ مرحوم کی لاش کو بی بی ام بردہ اور بروایت دیگر سیدنا عباس کے صاحبزادے جناب فضل نے غسل دیا۔ کھٹولے پر لاش رکھ لی گئی۔ حضور کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو مسلمانوں کی میت بقیع الغرقت میں لے گئے، جسے جنت البقیع کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین کے بعد فرمایا قبر میں دراڑیں نہ رہ جائیں۔ درستی کرنے کے بعد دست مبارک سے مٹی بنا کر پانی چھڑکا اور علم کے طور پر قبر کے سرہانے پتھر رکھ دیا۔ آخر میں ایک کلمات ارشاد فرمائے قبر کی ساخت پر میت کے نفع و ضرر کا مدار نہیں، ان سے زندوں کو تسکین سی ہو جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ ایسے شخص کا دوست دار ہے جو کسی شے کو ادھورا نہ چھوڑے۔ ابراہیم کی وفات کے روز ہی سورج کو گرہن لگ گیا، جسے بعض سادہ لو مسلمان رسول اللہ کے معجزے سے تعبیر کرنے لگے کہ آپ کے صاحبزادے کی وفات کے غم پر آج آفتاب بھی غم میں کالا پڑ گیا ہے۔ یہ خبر حضور تک جا پہنچی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی اپنے بیٹے کے غم میں تھے۔ مسلمانوں کا یہ قیاس حضور کی تسکین قلب میں مددگار نہ ہو سکتا تھا۔ یہ خبر سن کر حضور خاموشی رہے اور کم فہم عوام کے ایک اتفاقی حادثے کو معجزہ قرار دینے پر چشم پوشی میں کیا تکلف تھا، مگر نہیں، ایسے نازک مواقع عوام کی طرف سے اور اس قسم کے خلاف واقعہ قیاسات ہی تو انہیں حقیقت سے دور کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور کہا یہ سورج اور چاند بھی ہستی باری تعالیٰ کے دلائل میں سے دو ثبوت ہیں، انہیں کسی کی زندگی یا موت پر غم نہیں لگتے۔ البتہ گرہن کے موقع پر اے مسلمانوں تم نماز ادا کیا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ جو اللہ اس اتنے بڑے سورج کو بے نور کر سکتا ہے، اس کی عظمت اور کبریائی کتنی بڑی ہوگی، ہے نا؟ کتنی بڑی ہوگی جو سورج جیسے آگ کے گولے کو بے نور کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر ہم سمجھیں تو بات ہے نا، تو یہ وقت ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی ایک چیلنج آتا ہے کہ آپ اپنے غم میں ڈوبے ہوتے ہیں اور وہاں ایک بہت بڑا آزمائش سامنے آ جاتی ہے اور انسان کو ایک ڈیسیشن لینا پڑتا ہے کہ ایک طرف میری اپنی ذات ہے اور ایک طرف امت ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔